بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قوم کو الیکشن کی پڑی ہے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور کون سی سیاسی جماعت جیتے گی، سادہ اکثریت ہوگی، واضح اکثریت ہوگی، اور مجھے کرونا کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ ہے، میں آپ کے علم میں ہوگا کہ تقریباً کوئی 4 ہفتوں سے میں یہ اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے کوشش کرتا ہوں لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے، شعور بیدار کیا جائے۔ شعور تو خیر لوگوں میں ہے ماشاءاللہ، لیکن کرونا کی جو نئی قسم ہے اس کے حوالے سے جو میرے پرانے ویورز ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تقریباً دسمبر کے آغاز میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نیو ایئر کے بعد جنوری اور فروری کے مہینے میں کرونا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پھیلے گا اور اس کے اثرات پاکستان تک پہنچیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں، خاص طور پر کیلیفورنیا میں، کرونا کے جو مریض ہیں ان کے کیسز میں بے شمار اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور بہت سی اموات ہوئی ہیں، یعنی سینکڑوں میں، اور تقریباً اب 2200 سے زیادہ افراد جولائی سے لے کر دسمبر تک کرونا کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اور نیو ایئر کی تقریبات، کرسمس وغیرہ، اور وہی ہوا۔ اب گزشتہ 5 دنوں میں پاکستان میں 7 کرونا کے مریضوں کی موجودگی کا انکشاف کہہ لیں، یا ان میں کرونا وائرس کی موجودگی کا انکشاف، اور یہ 7 کے 7 مریض کہہ لیں یا جو افراد ہیں یہ مڈل ایسٹ سے پاکستان آئے ہیں، اور ان میں زیادہ 5 افراد جو ہیں وہ سعودی عرب جدہ سے پاکستان آئے ہیں، مختلف ایئرپورٹس پر، اسلام آباد آئے ہیں اور کراچی زیادہ آئے ہیں، اور ان کا تعلق بھی پاکستان کے مختلف علاقوں، خاص طور پر صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا سے ہے۔ اب میرے پاس تو ان کے نام بھی موجود ہیں، لیکن میں دانستہ طور پر ان کے ناموں کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن سوات سے ایک شخص کا تعلق ہے، کچھ لوگوں کا تعلق، دو افراد کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے، اور 3 افراد کا تعلق اندرون سندھ سے ہے، 3 یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ اب بتایا یہ گیا ہے کہ ایئرپورٹ پر ان ممالک سے آنے والے جو افراد ہیں، یا دیگر ممالک سے آنے والے افراد ہیں، وہ ایک باقاعدہ وہ اسکینر سے گزارا جاتا ہے، جس میں اگر آپ کو بخار ہو تو اس پر نظر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ جسے کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا رزلٹ آ جائے تو تشخیص ہوتی ہے کہ متاثرہ شخص کو کرونا وائرس ہے، لاحق ہے یا نہیں ہے۔ یہ JN1 نامی جو ویریئنٹ ہے کرونا کا، یہ اب تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن میرے لیے یا آپ کے لیے تشویش کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اب تک جتنے لوگوں میں یہ JN وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، ان سب کا تعلق، یا یہ سب لوگ متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب سے پاکستان آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل سعودی عرب میں عمرے کا سیزن ہے، بہت بڑی تعداد میں زائرین وہاں سے جاتے ہیں، پوری دنیا سے جاتے ہیں، اور اس میں صرف پاکستان سے نہیں لوگ جاتے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہوتا ہے۔ ویسے بھی عام حالات میں بھی جب ہم لوگ عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، تو دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، اس طرح کی وائرل جو ہے بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب مجھے تو دوسرا خدشہ وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ویریئنٹ ہے، یہ جو وائرس کی یہ جو قسم ہے، یہ اتنی مہلک یا خطرناک نہیں ہے۔ بہرحال ہے تو صحیح کہ اسی وجہ سے کیلیفورنیا میں لوگ مرے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مرنے والے لوگ ہیں ان میں سے 70 سے 80% تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آلریڈی 2 مرتبہ یعنی ویکسین کی 2 ڈوزز لگوا رکھی تھی۔ تو اب
وزارت صحت نے کچھ مزید اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اعلان آنے والے چند دنوں میں کیا جائے گا کہ کیا ایک مرتبہ پھر پاکستان آنے والوں کے لیے وہ کورونا کا جو PCR ٹیسٹ ہے اس کو لازم قرار دیا جائے گا یا نہیں۔ لازم قرار دیا جائے گا تو اسی طرح لوگوں کے لیے ظاہر ہے پیسے بھی دینے پڑیں گے اس ٹیسٹ کے لیے، مشکلات الگ، وقت کا ضیاع الگ، لیکن میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اس سیزن میں اسی طرح جب کرونا کے دوران ہم لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے، ماسک پہنتے تھے، ہجوم میں جانے سے گریز کرتے تھے، ان سارے حفاظتی اقدامات کو اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ خدشہ یہ WHO عالمی ادارہ صحت یہ کہتا ہے کہ اگر احتیاطی یا حفاظتی تدابیر نہ اپنائی گئیں تو ایک مرتبہ پھر فروری اور مارچ میں یہ وائرس مزید لاکھوں افراد کو دنیا بھر میں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام آفات سے، ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔